مال حرام کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن کوشش کریں گے آج اس کی بعض جزیات کو بیان کر کے بات کو آگے بڑھائیں کہ نیک اعمال کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ رزق حرام ہے۔ اور رزق حرام کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم چور کے حوالے سے تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا جائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حرام کی سنگینی کو اس طرح بیان کیا کہ آپ کے پاس سفارش کرنے والے آئے کہ فلاں عورت نے سفارش کر لی ہے، بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے، اس کو چھوڑ دیا جائے، چھوٹی سی چوری ہے، چھوڑ دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، تم اس بنو مخزوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، اگر میرا لخت جگر ہو، حسنین کی مادر محترم ہو، علی کا نور نظر ہو، تو میں اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ ڈالوں گا۔ یہ دنیا میں سزا ہے۔ تو جو بندہ لوٹ مار اور خیانت، زور زبردستی، چرب زبانی، اس کو بالعموم ہم جو راہدنی اور ڈکیتی کہتے ہیں کہ وہ جی گن پوائنٹ پہ لوٹ لینا، یہ ڈکیتی ہے، اور اس کی سزا جو قرآن پاک میں آیت محاربہ میں آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ان کو ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، ان کے بازوؤں کو، ان کے قدموں کو، اور جنگل میں ڈال دیا جائے، اور درندے ان کو کھا جائیں۔ یہ لوگوں کا مال ناجائز لوٹنے والوں کی اتنی وعید ہے۔ یہ ہم چور کی وعید سمجھتے ہیں، ڈاکو کی وعید سمجھتے ہیں، لیکن چرب زبانی سے، پیار محبت سے، اللہ کے نام پر نیکی کا خول اوڑھ کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرنے کو ہم نہ ڈکیتی سمجھتے ہیں نہ چوری سمجھتے ہیں۔ یہ تو اس سے بھی بڑی خیانت ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا نام لے کے لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پل صراط کے اوپر سے جب گزرنا ہے تو وہاں پہ جو سب سے سخت آنکڑے، جو سب سے شدید آنکڑے، یا جن کے اندر سب سے زیادہ گرفت ہونی ہے، وہ آنکڑے خیانت کے آنکڑے ہوں گے کہ انسان باقی چیزوں سے تو بچ آیا، لیکن رزق حرام کی وجہ سے وہاں پہ آ کے پکڑا جائے گا اور جہنم میں گر جائے گا۔ اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کو کہے گا کہ وہ جس کی چادر لی تھی، وہ جس کا مال لیا تھا، وہ جس کا پیسہ دینا ہے، جس کا 1000 دینا ہے، 2000 دینا ہے، جس کا مال لوٹا ہے، جس بہن کی وراثت نہیں دی، جس بیٹی کی وراثت نہیں دی، وہ مال آج واپس لوٹا۔ بندہ کہے گا اللہ وہ مال تو دنیا میں رہ گیا ہے، وہ مال میں کیسے لوٹاؤں؟ تو اللہ کہے گا وہ دیکھ جہنم میں سامنے پڑا ہوا ہے، اس کو واپس لوٹا دے، پکڑ اور واپس لوٹا دے۔ وہ دیکھے گا جو بندے نے جتنا چوری، جتنی حرام خوری کی ہوگی، چادر دیکھے گا، گھر دیکھے گا، پلاٹ دیکھے گا، اور اللہ کہے گا جا اب یہ جہنم میں پڑے، اٹھا لے اور ان کو واپس لوٹا دے۔ یہ صرف سنجیدگی سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ بندہ جہنم میں اترے گا، اس چیز کو اٹھانے کی کوشش کرے گا، وہ چیز اس کے ہاتھ سے گر جائے گی جہنم کے گڑھے میں، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے گڑھے میں گرتا چلا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے، اللہ کی عدالت معمولی عدالت ہے؟ آج دنیاوی عدالتوں کے اندر ہم جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، تو اللہ کی عدالت ایسی ہونی ہے کہ اللہ نے ہر بندے کو، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہر بندے کو بیچ ارب انسانیت کے سامنے کھڑا کرنا ہے اور کہنا یہ بندہ کھڑا ہے، جس نے اس سے حق لینا ہے لے لے۔ بتائیے پھر کسی کے ذہن میں اس بندے کے بارے میں ایک ٹیڈی پیسہ یا روپے کا بھی حق ہوگا تو چھوڑ دے گا؟ اللہ کی قسم نہیں چھوڑے گا۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی بات نہیں میں کر رہا، ایک بندے کو اللہ نے ایسے عدالت میں کھڑا، اللہ کی عدالت ہے، کھڑا کر دیا، اور اس کے معاشرے کے سارے افراد سامنے موجود ہیں۔ اللہ کہے گا اس بندے سے جس نے جو مال لینا ہے لے لے، کوئی چھوڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ ایک بالشت زمین کے اوپر ناحق قبضہ کرنے والے کے گلے میں وہ زمین 7 زمینوں کو ملا کر گلے کا توق بنا دی جائے گی۔ ایک بالشت، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہو رہی۔ اور کل جب میں یہ لیکچر دے رہا تھا تو بہت سے بھائیوں نے کچھ سوالات بھی کیے، میں چاہوں گا میں ان سوالات کے جواب بھی دوں، لیکن کوشش یہ ہے کہ بات مکمل ہو جائے پہلے۔
جو بندہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال آیا کہاں سے ہے، مال حاصل کس ذریعے سے کیا، حلال سے کیا یا حرام سے کیا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس بندے کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کو جہنم کے جس مردی دروازے سے جہنم میں ڈال دیا جائے. اور بندہ کل قیامت کے دن اپنے قدم کو نہیں ہلا سکے گا، صحیح حدیث ہے، جب تک وہ یہ بات بتلا نہیں دے گا کہ میں نے یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. اگر آپ اس رزق حلال اور حرام کی تقسیم کریں تو یہ بڑا طویل باب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے یہ کہا تھا کہ مال جب بیچنے لگو اس کا عیب بھی بیان کر دیا کرو، اس کا عیب بھی بیان کر دیا کرو. اور یہ بات ایک حدیث میں نہیں آتی، متعدد حدیث ہے، یہ الگ ایک ٹاپک ہے کہ مال کو بیچنا، عیب بیان کرنے کے اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں. اسی لیے صحابہ جب رسول اللہ کی یہ باتیں سنتے تھے تو اس کے اوپر عمل بھی کیا کرتے تھے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے اونٹ خریدا، بڑا بھاری بھرکم تھا، بڑا موٹا تازہ تھا، اونٹنی کو خریدا. تو وہ جب خریدنے لگا تو جس صحابی نے بیچی وہ باہر آئے اور آ کے کہنے لگے آپ نے یہ اونٹنی کس چیز کے لیے خریدی ہے؟ انہوں نے کہا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، سفر کرنا چاہتا ہوں. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میری اونٹنی سفر کے لیے اچھی نہیں ہے، میں نے بیچی ہے گوشت کے لیے. اگر آپ اس کو گوشت کے لیے لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، ورنہ میں رسول اللہ کی احادیث اور وعیدوں سے ڈرتا ہوں، اونٹنی واپس کر دیجیے. اب بتائیے اس میں کوئی عیب تھا؟ اس اونٹنی میں کوئی عیب تھا؟ بھاری بھرکم موٹی تازی. لیکن صحابہ احتیاط یہ کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ اس کو بیچ دوں اور یہ سواری کے لیے اتنی موضوع نہیں ہے، اکھڑ مزاج ہے، تو اس عیب کو بھی میں نے بیان کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خرید و فروخت میں آپ کو عیب بیان کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں. اور یہ رسول اللہ نے خود مارکیٹ کا تجزیہ کیا. آپ گئے، اوپر خشک گندم پڑی تھی، نیچے ہاتھ ڈالا تو نیچے تر گندم پڑی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من غشنا فلیس منا، جو اس طرح ہمارے ساتھ دھوکہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اچھا، یہ آپ کو یہ جتنی حدیث ملے گی یہ رزق حرام کے بارے میں، اور یہ بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ رزق حرام کمانے والے کی اللہ تعالیٰ نیک عبادات کو، نیکیوں کو بھی قبول نہیں کرتا. اگر یہ بات سمجھ آ جائے، صرف یہ بات سمجھ آ جائے کہ نیک اعمال کرنے سے پہلے حلال کمانا ہے تو معاشرے میں انقلاب آ جائے، معاشرہ بدل جائے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ صرف ایک واقعے کو ذہن میں لے کے آئیے. حسنین کریمین میں سے ایک بچے نے صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں مارنے لگے. بچہ ہی ہے نا، بچہ مکلف ہوتا ہے، بچے کے اوپر شرعی احکامات لگتے ہیں. بات سمجھ نہیں آئی. ہم سنتے ہیں واقعات لیکن تربیت ہو رہی ہے، اس کے منہ سے انگلی ڈال کر کھجور نکال لی کہ آل محمد کے اوپر صدقہ حرام ہے، بچے کے منہ سے نکال رہے ہیں. اور میں اور آپ اپنے بچوں کے منہ میں رزق حرام دے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے لیے نیک اعمال کریں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. حرام مال سے حضرت عمر کہتے ہیں حرام ہمارے دور میں نا سمجھانے کے لیے، ایک مال کے اگر 10 حصے ہوتے تھے نا، 10 حصے، تو ایک حصہ حرام کا اور 9 حصے حلال کمائی کے ہوتے تھے. تو ہم ان 10 کے 10 کو حرام سمجھتے تھے. 9 حصے حلال کمائی کے ہوتے تھے، ایک حصہ حرام کا، تو ہم ان 10 کے 10 حصوں کو حرام سمجھا کرتے تھے. یہ بڑی سنجیدگی کے معاملات ہیں. اور رزق حرام کے حوالے سے یہ کوئی ایک بات نہیں ہے، پوری صورتیں حضرت شعیب کے واقعے میں آ جائیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. لوگوں سے لیتے ہو تو پورا لیتے ہو، بلکہ بڑھا کے لیتے ہو کہ 2 گرہ زیادہ دے دو کپڑا، اور جب بیچنے کے لیے آتے ہو تو 2 گرہ کم بیچتے ہو. یہ آپ یہ دیکھیں کہ رزق حلال اور حرام کے بارے میں قرآن و سنت میں ہر رزق حرام کی بات کی الگ الگ نفی موجود ہے. باقی آپ دیکھیں گے زنا کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے، وہاں پہ بھی دباچے موجود ہیں.
لیکن جتنی ایکسپلینیشن، جتنی تفصیلات رزق کے حلال کے حوالے سے جو چیزیں، مثلاً خیانت، امانت میں خیانت، چوری، ڈکیتی، اب یہ دھوکے دینا اور پھر مال کا عیب بتا کے فروخت کرنا، یہ ساری باتیں الگ الگ ہیں لیکن ساری بیان ہوئی ہیں۔ پھر یہاں تک بیان ہو گیا کہ ناپ تول میں کمی کرنا، اور حضرت شعیب کی قوم یہی کیا کرتی تھی، واقیم الوزن بالقسط، اور میزان کو عدل سے تولا کرو، اور میزان کو ایک دوسرے کے، یہ نہیں کہ ہاتھ کی موومنٹ ایسے کر دی تو کوئی پلڑا بھاری ہو گیا، یہ ہاتھ کی موومنٹ نے جو پلڑا بھاری کیا ہے بیڑا گرک کر گیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، ایک بندہ میلا کچیلا، رمضان آیا، اپنی میل کچیل صاف کروانے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، ایک بندہ چاہتا یہ ہے کہ میرے کپڑے صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں، گندے کپڑے، اور اس کو دھونا شروع کر دے پیشاب سے، پاک ہوں گے؟ کس سے صاف ہوں گے؟ سرف سے، صابن سے۔ تو رزق حرام سے اپنے جسموں کو، اپنے بدنوں کو پاک کرنے کی مثال یہی ہے کہ آپ پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ناپاکی سے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ کہ توبہ کی جائے۔ جو سوالات ساتھیوں نے کیے اس کا جواب بھی دیں گے، لیکن حضرت شعیب کی قوم کے اوپر ناپ تول کی کمی کے حوالے سے جو عذاب آیا وہ ہم بھول گئے، زلزلے آئے ہیں، آواز کا عذاب آیا ہے، ان کے اوپر بستیاں ان کی پلٹ دی گئی ہیں۔ اور اسی تناظر میں، رزق حرام کے تناظر میں، ایک بہت بڑا حرام، بہت بڑا حرام جس کو ہم شاید معاشرے میں حرام سمجھتے ہی نہیں، وہ وراثت کا معاملہ بھی ہے۔ وہ عجیب معاملہ ہے۔ جب وراثت کی بات آتی ہے تو لکھا جاتا ہے جی بیٹی کی شادی کے اوپر جی اتنے پیسے خرچ ہوئے تھے، تو بیٹے کی شادی پہ خرچ نہیں تھے ہوئے؟ بیٹی نے جی جب اس کو ہم نے جہیز دیا تھا اتنا سونا دے دیا تھا، وہ وراثت میں کاٹا جائے گا۔ جب بیٹے کی دلہن لائے تھے اس کو نہیں تھے دیے؟ اللہ کی قسم یہ گناہ ہے، اللہ کی قسم یہ گناہ ہے کہ وراثت میں سے وہ پیسہ کاٹ لینا جو اپنی زندگی میں والدین نے اپنے بچوں کو تحفہ دیا ہو، وہ وراثت میں کاٹنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے، اور وصیت کے وقت ڈنڈی مار جاتا ہے، خاتمہ حسن خاتمہ نہیں، خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، برائی کے اوپر انجام ہوتا۔ 70 سال نیک عمل کیا، وصیت میں ڈنڈی مار دی، جہنم میں چلا گیا، اور 70 برس گناہ گار رہتا ہے، وصیت کی باری آتی ہے تو انصاف اور عدل کے پیمانوں کو قائم کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم نے وراثت کو بڑا معمولی سمجھا۔ اپنی زندگی میں والدین بیٹے کو یا بیٹی کو جو تحفہ دیں اس کو وراثت میں سے نہیں کاٹا جا سکتا۔ پھر جب وراثت ہوگی، جی بیٹیوں کی شادی کی تھی، جی بیٹیوں کو کیوں؟ بیٹوں کو ضرورت ہوتی ہے، یہ ڈنڈی مارنا ہے۔ بیٹی سے پوچھ تو صحیح، بیٹی نے معاف کیا، زبردستی معاف کروا لیا، زبردستی معاف کروایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ بیٹیاں پھر معاف کر دیتی ہیں کہ واپس اپنے گھروں میں تو آنا ہے، تو کیا کریں، اپنے والدین کو گھر کو چھوڑ دیں۔ اور والدین نیک گھرانوں کے والد والدہ، جی میری بیٹی اب تمہاری شادی بھی کر دی، پرورش بھی کر دی، بیٹے کی نہیں کی، اب تم اپنے گھر چلی گئی ہو، اب یہ معاملہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو تم اپنی حصہ چھوڑ دینا، بھائیوں کو دے دینا، چلو ان کا کاروبار چل جائے۔ ظلم ہے، ظلم ہے۔ ہاں کوئی بیٹی اپنی خواہش سے، اپنی رضامندی سے چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتی ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو جینون بات بتا رہا ہوں، جو بیٹیاں چھوڑتی ہیں وہ بھی ہم سے مسئلے پوچھتی ہیں کہ زبردستی چھوڑا ہے۔ اگر ان کی جیب میں ڈالا جائے اللہ کی قسم کبھی واپس نہ کریں۔ چھوڑنا یہ ہے کہ آپ جو ان کا حصہ بن رہا ہے 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ ان کو دے دیا جائے، پھر دیکھیں واپس کرتی ہیں، پھر دیکھیں، پھر انہوں نے جو واپس کیا وہ ایمانداری سے معاف ہوا ہے، ورنہ سارا جبر اور ظلم ہے، بچ جائیں۔ اور اس سے بھی بڑا ایک سنگین گناہ ہے جس کو بالکل ہی گناہ آپ سمجھا نہیں جاتا، وہ سود ہے۔ اب میں آپ کے سامنے، یہ موضوع بڑا طویل تھا لیکن 3 دن کے اندر ہم نے کور اس لیے کرنا کہ بات کو آگے بھی بڑھانا ہے کہ اعمال کی قبولیت میں دوسری رکاوٹیں بھی ہیں، ایک رزق حرام سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اب سود ہے، سود کی ڈیفینیشن کے اوپر علماء میں اختلاف ہو گیا۔ چلیں وہ تو ایک علمی نوعیت کا اختلاف ہے، لیکن کیا آج یہ معاشرہ نہیں آ گیا جو قرآن کی آیتیں کہتی ہیں ان بل بیع مثل الربا، تجارت بھی
جو ہے وہ بھی سود کی طرح ہی ہوتی ہے، پیسہ بڑھتا ہے پیسہ کم ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے ہم وہ تمام احادیث بھول گئے، کئی روایات میں 70، کئی روایات میں 37، کئی روایات میں 33۔ ایک درہم، 1 روپیہ سود لینے والا ایسے ہے جیسے سگی ماں محرم رشتہ دار سے 3 مختلف روایات ہیں۔ چلو سب سے کم کے اوپر آ جاؤ، 30 مرتبہ برائی کرتا ہے، 36 مرتبہ برائی کرتا ہے ایک سود۔ کیوں؟ سود ایک ایسا استحصال ہے، ایک ایسا ظلم ہے کہ جو آپ کسی بندے کو روپیہ دے کے اس سے اس کا کرایہ لے رہے ہو، نہ کوئی محنت نہ کوئی اجرت، صرف اس کو قرض دے رہے ہو اور اس سے منافع حاصل کر رہے ہو۔ کس چیز کا؟ روپے کا کرایہ وصول کر رہے ہو، روپے کا کرایہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معراج کی رات والی حدیثوں میں کہ وہ جو سود کھاتا ہے وہ خون کی نہر میں ہوگا، خون سے پیٹ بھر رہا ہوگا، جب باہر نکلے گا بندہ اس کے سر پہ پتھر مارے گا، پھر خون کی نہر میں گر جائے گا۔ کیوں؟ وہ زندگی میں بھی لوگوں کا مال لوٹتا رہا، لوگوں کا خون چوستا رہا، خون چوستا رہا۔ اور میرے ذہن میں وہ حدیث آ گئی، آپ حیران رہ جائیں گے، امی عائشہ کی یہ حدیث ہے۔ اس کو ایک بے، سود کی ایک بے ہوتی ہے، بیع الاینا، بائی بیک۔ امی عائشہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ زید بن ارقم سے میں نے ایک لونڈی خریدی ہے 800 کی، 800 درہم ادھار پہ، اور میں نے ان کو پھر 600 درہم پہ بیچ دی ہے، کیش نقد کے اوپر۔ یا معاملہ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔ یہ بائی بیک کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا بیع الاینا یہ ہوتی ہے بنیادی طور پہ کہ میں نے زید بن ارقم کو 800 میں بیچی ہے ادھار پہ، اور میں نے اس کو 600 نقد دیا، وہ واپس خرید لیا۔ اصل میں دیا کتنا؟ 600، اور لکھا کتنا؟ 800۔ 600 دے کے نقد پہ خرید لیا، اور اس سے لینا میں نے 800 ہے۔ یہ ایک ہیلہ ہے، بنیادی طور پر 800 کی جو اس سے 200 روپے اوپر وصول کرنا، یہ سود ہے۔ تو امی عائشہ کے پاس یہ مقدمہ لے کے آئیں کہ یہ ہوا، تو انہوں نے کہا تو نے بڑی بری تجارت کی ہے، تو نے بڑی بری تجارت کی ہے۔ یہ امی عائشہ کا قول ہے، لیکن محدثین نے اس فتوے کو حکماً مرفوع لکھا ہے۔ وجہ کہ امی عائشہ یہ فتویٰ اپنی طرف سے نہیں دے سکتی۔ امی عائشہ نے کہا جاؤ زید بن ارقم کو کہو اللہ کی قسم یہ 200 جو تو اضافی دے گا، اس نے تیرے رسول اللہ کے ساتھ کیے ہوئے جہاد کو سارے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا۔ صرف 200 درہم سود جو تو دے گا بائی بیک میں، اندر بیع الاینا میں۔ تو وہ عورت گھبرا گئی اور کہنے لگی اگر میں صرف 600 ہی کے پر اب معاملہ ختم کر دیا جائے تو ابی عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر تو تیرا معاملہ درست ہو جائے گا، اور پھر قرآن کی آیت سے استدلال بھی پیش کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر بیع الاینا حرام ہے کہ جس میں ایک ہیلہ اور حجت بنائی جا رہی ہے، ایک کوموڈیٹی موجود ہے اور بائی بیک کی جا رہی ہے، اصل میں بندے کو ضرورت 600 کی تھی، وہ اس کو اس وقت ضرورت 600 کی تھی، وہ 600 نہ دیا، ایک کوموڈیٹی کو بیچ میں ڈال لیا اور بعد میں اس سے 200۔ آپ، میں علماء کے اوپر اعتراض نہیں کرتا، میں یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں، آج جو معاشرے میں بیع الاقساط ہے، بیع التقسیط ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے، لیکن میرا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہ ہے کہ 9 نقد ہے، 16 ادھار ہے، 9 نقد اور 16 ادھار۔ بنیادی طور پہ یہ جتنی بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل بیچنے والی، فریج بیچنے والی، یا میں تو اب یہ کہتا ہوں اقساط کی دکانوں کے اوپر آپ جائیں تو ایک عجیب قسم کا ہیلہ چل رہا ہے۔ ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں بھی ہوتی نا، وہ لکھ کے لگایا ہوا ہے آپ جو مرضی خرید لیں، اور یا تو تیرے پاس موجود ہے تو بیچ رہا ہے تو ادھار بیچ دے۔ علماء نے جو فتوے دیے ہوئے ہیں کہ ادھار میں قیمت کا نقد سے فرق ہو سکتا ہے، وہ اس دکاندار کے لیے تھے کہ جس کے پاس موجود ہے کوئی چیز اور وہ کہتا ہے میں ادھار پہ اتنے کی بیچوں گا اور نقد پہ اتنے کی بیچوں گا۔ یہ بات علماء کا فتویٰ موجود ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیز اگر ایک بیع کر رہا ہو تو جائز ہے، لیکن ذاتی میرا رجحان اس بات کا بھی قائل نہیں ہے۔ بیع الاینا کی مثال سے دیگر احادیث کی روشنی میں کہ جہاں پہ 2 ریٹ ہو جائیں تو کم ریٹ کے اوپر
جو ہوتا ہے وہ سودا حلال ہوتا ہے، لیکن بالفرض ان کی بھی بات مان لی جائے تو معاشرے میں تو ایسا نہیں ہے. وہ دکاندار تو وہ چیز بیچ ہی نہیں رہا، وہ تو آپ کو پیسے ہی فراہم کرتا ہے کہ جاس کے وہاں سے خرید لے 1 لاکھ کی موٹر سائیکل، جب مجھے واپس کرنے ہیں پیسے تو 1,40,000 میں سمجھ میں نے تجھے موٹر سائیکل بیچی ہے. نہ وہ خود بیچ رہا ہے اور نہ اس کے پاس کھڑی ہے، وہ مارکیٹ سے لے کے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تو نے مجھ سے 1,40,000 کی خرید لی، میں نے 1 لاکھ روپے پیمنٹ کر کے تجھے دے دیا. یہ سود کی ہیلے بہانے. اس طرح کی تجارتوں سے بھی بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. انسان کو اپنے چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے چاہیے. ایک بندے کے پاس جتنے پیسے ہیں نقد، اللہ کی قسم اتنے کی سائیکل لے لے، لیکن ہوتا کیا، جس کے پاس 5-6-7 ہزار ہے اس نے لینی موٹر سائیکل ہے. 5-7 ہزار ہے تو سائیکل لے لے. جس کے پاس 50 ہزار ہے، لاکھ ہے، اس کی گنجائش ہے موٹر سائیکل لینے کی، اس نے لینی گاڑی ہے. تو یہ تیرا عیب ہے، تو خود اپنے آپ کو سود میں پھنسا رہا ہے. تو سود کے ان سارے کاروباروں سے، ان ساری تجارتوں سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کل سوال بعض ساتھیوں نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا سب سے بڑا حل ہے کہ جس کے پیسے دینے ہیں غور کیجیے، لکھیے، کھاتا بنائیے. اسی رمضان میں سوچئے فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا. ایگزیکٹ رقم نہیں یاد، اندازاً لکھ لیجئے. نمبر 1 بات، جن کی یاد آ رہی ہے ان کی واپس کیجئے، یا ان سے اسی دنیا میں ابھی معاف کروا لیجئے. ابھی معاف کروائی جا سکتی ہے، ابھی ان سے چھڑوا لیں. اور اس میں کوئی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی بندے کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ جا کے معافی مانگے کہ مجھے اللہ کے لیے اس دنیا میں معاف کر دے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا میں تیری رقم ادا کروں گا، مجھے بتا دے کتنی دینی ہے. کوشش میں لگا رہے تو اللہ رب العزت بھی جو رقم ادا کرنے کی نیت کرتا ہے، کل بھی رکھا کہ اس کے اندر برکتیں نازل فرما دیتے ہیں. اور جن کی یاد نہیں ان کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ کہ توبہ کرے کہ اللہ رب العزت اگر جن لوگوں کے پیسے مجھے یاد نہیں میں نے دینے، یا میں نے یہ غبن کیا، یا میری زندگی میں جو سابقہ معاملات آئے ہیں، ان سب کی توبہ کرے اور اللہ رب العزت کے راستے میں ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ صدقہ بھی کرے. اور اسی حوالے سے بعض علماء نے تو جو سود کی رقم ہے نا، اس کے حوالے سے بعض علماء کے یہ فتاوی جات بھی موجود ہیں کہ سود کی رقم کسی بندے کے پاس آ گئی ہے، سود بھی ویسے ہی ہے جیسے شراب ہے، لکھنے والا، دینے والا، لینے والا، ضامن بننے والا. جس طرح شراب کے بارے میں ہے نا، یہ بھی رزق حرام ہے. شراب بھی، جوا بھی، قمار بازی بھی، یہ لمبے طویل موضوع ہے. سود کے اوپر اتنی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، PhD کے تھیسز موجود ہیں. اکیلے ان میں سے اکیلے ایک موضوع کے اوپر. سود کے حوالے سے کہ بندے کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اس کو بغیر ثواب، یہ بات یاد رکھیے، لوگ کئی سود کا پیسہ یا حرام کا پیسہ جب تلف کرنے کی نیت آتی ہے تو اس کو بھی ثواب کے انداز میں، لوگوں کو اوبلائز کرنے کے انداز میں، اس سے بھی فائدہ اٹھانے کے انداز میں دیتے ہیں. اللہ کی قسم یہ بھی حرام ہے. بغیر ثواب کی نیت سے، علماء نے 2 باتیں کی ہیں اس حوالے سے. بغیر ثواب کی نیت سے سود کا پیسہ آ گیا، اب بندہ مجبور ہے، توبہ کر چکا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے. اب حال جو سد باب لوگوں نے پوچھا وہ یہ ہے، آ گیا ہے نا، تو اب اس رقم کو اٹھائے اور بغیر ثواب کی نیت کسی ایسے بندے کے اوپر صرف کرے جو سود میں پھنسا ہوا ہے، اس کو سود سے نجات دلوا دے بغیر ثواب کی نیت سے. اللہ کو پتہ اس کا ثواب ہونا ہے کہ نہیں، تو نے تلف کرنا ہے، وہ سود کو تو نے تلف کرنا ہے. یا بغیر ثواب کی نیت سے دین کے اداروں کو وہ دیا جا سکتا ہے بغیر ثواب کی نیت سے. یہ 2 حل ہیں. اگر سود کی رقم آ جائے یا کوئی ایسی رقم آ جائے تو اس کو انفاق فی سبیل اللہ کے معنوں میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو بغیر ثواب کی نیت سے خرچ کرنے اور تلف کرنے کے معنوں میں لیا جائے گا. اور بعض علماء تو اتنے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں اٹھائی ہی نہ، اکاؤنٹ سے بھی نہ نکلوائے، کہ لینے والوں میں شامل نہ ہو جائے. لیکن بہرحال یہ علماء کی آراء ہیں کہ اب آگے ہیں. اور ویسے بھی جب انسان توبہ کر لے تو اس کے لیے راس المال اس کا اتنا موجود ہے جو سود سے قبل کا تھا، اس کے اوپر جو ہے اس کو تلف کرے، انفاق فی سبیل اللہ بغیر ثواب کی نیت سے کرے. اور جو حال یہ ہے کسی کا مال دینا ہے، کسی سے لیا ہوا ہے، کسی کا لوٹا ہوا ہے، کسی کا کھایا ہوا ہے، اس کی اللہ رب العزت سے توبہ کرے. جس بندے کا یاد ہے اس بندے کو واپس کرے. لسٹ بنائیں
یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، انسان سوچ سکتا ہے میں نے جنرل سٹور والے کے اتنے دینے ہیں، میں نے فلانے کے اتنے دینے ہیں، میں نے الیکٹرک سٹور کے یہ دینے ہیں، میں نے فلانے کے یہ دینے ہیں، سب کے دینے کا ارادہ کرے، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ رزق حرام میں سے ایک جو قسم ہے نا وہ بھی بڑی اور اہم ہے، جس کے بارے میں ایک تو وراثت کی بات کی ہے، ایک یتیم کا مال کھانا ہے۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سود بھی شامل ہے اور یتیم کا مال بھی کھانا شامل ہے۔ اور ہمارے معاشروں میں جو ظلم یتیم کے مال کے ساتھ ہوتا ہے نا، فیملی کے اندر کسی کا باپ مر جائے تو یتیموں کا مال تو ذاتی مال سمجھ لیا جاتا ہے، ان کی انویسٹمنٹ ایسے کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ ریشو بھی نہیں طے کی جاتی، اپنی مرضی سے ریشو طے کر لیا کہ 50% اس میں سے ہمارا ہوگا، 60%۔ معروف مارکیٹ کے مطابق جو معاملہ چل رہا ہو صرف وہ کرنا چاہیے، کیونکہ یتیم کا مال کھانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں ان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ وہ پتھر کھا رہے ہوں گے، پتھر، اور پہانے کی جگہ سے وہ پتھر نکل رہے ہوں گے آگ کے گرم، جنہوں نے دنیا میں یتیم کا مال کھایا۔ آپ نے یہ جو ساری کی ساری گفتگو حرام کے اور حلال کے حوالے سے سنی ہے، اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جو ایماندار تاجر ہے وہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، ایماندار تاجر انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یتیم کی کفالت کرنے والا بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا، 2 انگلیوں کا اشارہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حرام کے ایک ایک پائی اور ایک ایک دانے سے محفوظ رکھے، اور جن لوگوں کے پیسے ادا کرنے ان کو واپس لٹانے کی توفیق دے، اور جن لوگوں نے ہمارے دینے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور جو قرضے لیے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی واپسی کا ارادہ ہے، موت سے پہلے پہلے وہ سارے قرضے ادا کروائے، اور جس نے کسی نے وراثت کے پیسے یا کسی کے ساتھ غبن کیا ہے یا لین دین میں خیانت کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ واپس کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی